بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرجات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ ایک، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ پیدا کرتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھتے رہتے تب تک یہ پرندے اڑتے رہتے، اور جیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ دوسرا، مادرجات اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا۔ اجر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک وصولی کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اجر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ اجر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اجر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور اجر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چارپائی کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسد کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی بیٹی، مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت امام بن نوح علیہ السلام تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر سخت طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو تو میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھا، جو کھایا ہوتا اور جو چھپایا ہوتا وہ بتا دیتے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ان کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ جب ان بچوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔
जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। तो आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि घर में सूर बंद है। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने मकान का दरवाज़ा जब खोला तो मकान में से वाकई सूर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर आपकी वालिदा बीबी मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।